اس میں شروع کی جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو جہاد کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑے کی قسم کیوں کھائی؟ میں نے بتلایا تھا قسم کھانے کا اصول آیا تھا سورہ نام کی آیت نمبر 79 میں کہ انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، سب سے بڑی چیز اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا جب کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ تو اپنے سے چھوٹوں کی ہی قسم کھائے گا۔ لیکن جس کی بھی اللہ قسم کھا لے تو وہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی نہ کوئی مبارک چیز ہوگی، جیسے نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے پین کی قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم کی طاقت پتہ ہے کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی چاند کی قسم کھائی ہے، تو ان کی طاقت ہے اللہ بہت بڑی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج چاند اپنے روٹین میں نہ چلیں تو دنیا کا نظام گرم کر دیا۔ ایسے ہی جہاد کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تاپ مار کر جب چلتے ہیں، دھول اڑا کر چلتے ہیں، اور جب کود کر اپنی اسپیڈ پکڑتے ہیں اور جہاد کے اندر جا کر گھس جاتے ہیں، دشمن کی صفوں کے اندر اپنے مالک کے اشارے پر جا کر گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جہاد کے گھوڑے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مالک نے ایک ایڑی ماری، ایڑ لگانا کہتے ہیں، دیکھو ایڑ لگانا، ایڑی مار لیتے۔ گھوڑے کو جتنی ایڑی مارے گا نا اوپر بیٹھا ہوا آدمی سے اتنی بھاگے گا، اسی کو ایڑ لگانا کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی مالک ایڑ لگائے گا تو دشمن کی صفوں میں گھس جائے گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور انسان اس کو کیا کھلاتا ہے؟ اس کو کوئی بڑھیا سے بڑھیا نہیں کھلاتا، زیادہ سے زیادہ اچھا کھانا اس کو کھلا دیا تو چلے، ورنہ گھاس بھوسا یہی چیزیں کھلاتا ہے انسان، اور پھر بھی انسان کا وہ اس قدر فرما بردار۔ لیکن فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے، کہ جس گھوڑے کو خود پالتا ہے اور الٹا سیدھا کھلاتا ہے، بھوسا کھلاتا ہے، گھاس کھلاتا ہے، تو گھوڑا اس کا اس قدر فرما بردار اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا جو رب اس کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا پہناتا ہے، اچھے سے اچھے انتظامات اس کے لیے جس رب نے کر رکھے ہیں، اس رب کا اس قدر بڑا نافرمان ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس بات کو خود دیکھتا بھی ہے، اس کو معلوم بھی ہے کہ میں اپنے پروردگار کا کتنا بڑا نافرمان ہوں۔ وانہ لحب الخیر لشدید، ہاں اس مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ بس مال آ جائے کسی طرح سے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، یہاں پر خیر مال کو کہا گیا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پتہ چل جائے گا جب قبر میں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، وحصل ما فی الصدور، دلوں کے اندر جو کچھ بھرا ہوا تھا سارا کا سارا باہر آ جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن تمہارا پروردگار سب کچھ بتلا دے گا۔ انسان اپنے پروردگار کا کس قدر نافرمان ہو چکا ہے، صرف مال کے لالچ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس دن قبر میں سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھائیں گے، اس دن سارا کا سارا کھول دیں گے تمہارے دل کے اندر کیا تھا، کس لیے تم نیک کام کرتے تھے۔ اگر نیک کام پہلی بار تو کیے نہیں تھے، اور کیے تھے تو کس نیت سے کیے تھے کہ لوگ مجھے بہت بڑا دانی کہیں، بہت اچھا کہیں مجھے، یہ کس لیے کیے تھے؟ اخلاص سے کیے تھے، یا لوگوں میں جتائے تھے کہ میں نے بھی یہ نیک کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سب کچھ بتلا رہے ہیں۔ ایسے ہی سورۃ نمبر 99 اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلے گی اور ایسی زور سے ہلے گی کہ بڑا سا زلزلہ آئے گا، یعنی قیامت۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لہا، جہاں تہاں دیکھے گا انسان تباہی ہوگی، اور انسان کہے گا اس زمین سے کہ آج تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا، سب کچھ گرم برم کر دیا، کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن سب کو ان کے احوال بتلائے جائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا 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 تھا۔
یہ زمین بتائے گی کہ تم بدترین لوگوں میرے اوپر چلنے والے، میری پشت پر چلنے والے، کہ تمہارے احوال ٹھیک نہیں، کیا جو بھی گڑبڑ کرتے ہیں وہ سب بتا دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ ان کے پروردگار کا اس دن ان کو یہی حکم ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھنے کے، بڑے پریشان ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لہذا جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس کو سزا دے گا۔ تو ان آیات سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سے سورۃ نمبر 50، سورہ قاف پر۔ سورہ قاف کا پہلا رکوع تو چھوڑ دیتا ہوں میں، بہت لمبا ہو جائے گا ورنہ، اور تیسرا بھی چھوڑ دیتا ہوں، دوسرا بیچ والا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت نمبر 12، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی کیا بات کھٹکتی ہے، کیا بات اس کے دل کے اندر آتی ہے، کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، ہم سب جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی گردن کے اندر جو رگ ہوتی ہے جس کو شہرگ کہا جاتا ہے، جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، تو وہ رگ انسان کے کتنے قریب ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی شہرگ کو بھی بعد میں پتہ چلے گا، ہم کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، کہ دو فرشتے دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انسان کی بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، زبان سے کوئی بات نکالنے نہیں پاتا کہ اس سے پہلے لکھنے والا فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی بالکل آسان ہے، بالکل موت کی سختی بالکل حق ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس دن کہا جائے گا کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو ڈر ڈر کر بھاگا کرتا تھا۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور سور پھونکا جائے گا، وہ وعدے والا یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، کہ ہر انسان اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر آئے گا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کو کھینچ کر لانے والا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ اس کا گواہ ہوگا۔ جو کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ گواہ بن کر جائیں گے کہ ساری زندگی اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ فرمائیں گے آج کا دن جو یہ بڑا خطرناک اور سخت دن ہے، اس مشکل دن کے بارے میں تو بڑا ہی غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیری عقل کے سارے ڈھکن کھول دیے۔ فبصرك اليوم حديد، آج آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ لے، جو ہم وعدہ کرتے تھے سچا ہے یا نہیں۔ وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، اور فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کی ساری زندگی کے جو اعمال میں نے نوٹ کیے ہیں وہ رجسٹر یہ رہا، بالکل تیار ہے۔ اللہ دیکھیں گے اب جو کافر ہوگا، غیر ایمان والا ہوگا، اللہ فرمائیں گے القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ جہنم کے اندر ڈال دو ہر ناشکرے کو، ہر عناد کرنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو، مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکتا تھا، اس کو بھی جہنم کے اندر ٹھونس دو، معتدن، جو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا تھا،
روزے نہ رکھ کر بھی یہ کہتا تھا اللہ معاف کرنے والا ہے، یا روزے رکھ کر کیا ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے پھینکو اس کو جہنم۔ معتدل مرید جو دین کی باتوں میں شک کرنے والا تھا، کس نے دیکھی مرنے کے بعد کی زندگی؟ کس نے دیکھی جنت جہنم؟ تو سب کچھ یہیں میں جوڑا لو۔ اچھا آخرت کے بارے میں شک کرتا تھا، چل جہنم کے اندر۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا تھا، اس کو بھی جہنم کے اندر ٹھونس دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس دن اب انسان روئے گا، ہائے ہائے کرے گا اور الزام لگائے گا شیطان پر کہ اس شیطان نے مجھ کو بہکایا تھا اور مجھ کو غفلت میں ڈال کر اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، آخرت سے غافل کر دیا تھا۔ شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی بڑا ہی بہت تکڑا والا گمراہ تھا۔ اب دونوں جھگڑنے شروع ہو جائیں گے، اور سورہ ابراہیم میں بھی آیا تھا، شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا، میں نے جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، لیکن تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے تم کو بہکایا تھا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، آج میرے سامنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہارے پاس پہلے ہی وعید بھیج چکا تھا کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے۔ ما یبدل القول لدی، آج میرے سامنے تم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کروں گا، جو جیسا کر کے آیا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ٹھونس دیا جائے گا، سارے جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس کے بعد جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی هل من مزید، ابھی نہیں بھرا، مجھ کو اور چاہیے۔ تو سارے جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی جہنم فل نہیں بھرے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ پتھر ڈالیں گے، پتھروں سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور متقیوں کے لیے جنت بالکل قریب کر دی جائے گی، ان کے سامنے دکھلا دی جائے گی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہ تم فرما برداروں سے، دین کی ایمان کی حفاظت کرنے والوں سے تو جنت کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ جنت ہے، اس کو دیکھ لو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر غیب پر اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالی سے ڈرے۔ وجاء بقلب منیب، اور فرما بردار دل لے کر آئے، یعنی اپنے دل کے اندر فرما برداری کا جذبہ پیدا کیا تھا اللہ کی۔